کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے، اور جو پینے کی چیزیں ہیں جو حلال کی ہیں وہ پینے کی بھی اجازت ہے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرے، اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل ہی ختم نہ کرے۔ چنانچہ بھوکا رہنا یہ مستقل ان کے ہاں ضروری ہے، انسان کی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ بھوکا رہے۔ ہمارے ہاں سوائے روزے کی عبادت کے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن عام حالات میں کھانے پینے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی انتہائی حالت میں ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، تو اس وقت میں کوئی حرام چیز کھانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اجازت دے دی۔ اگر فرض کرو کوئی انسان بھوکا ہے اور اسے کوئی اور چیز نہیں مل رہی کھانے کے لیے، معاذ اللہ خنزیر ہی مل جائے، اس وقت خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ قرآن کریم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں کرتا، یعنی اس پر کوئی ایسا کام لازم نہیں کرتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ یہ دین فطرت ہے، اس واسطے جو ہماری جائز ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ہمارے دین میں پوری رعایت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، دونوں باتوں کی اجازت دی۔ بس صرف اتنا خیال رکھو جو کھا رہے ہو وہ حلال ہو، جو پی رہے ہو وہ حلال ہو، پھر کھانا بھی جائز اور پینا بھی جائز۔ بلکہ اگر اس کو اچھی نیت سے کھایا پیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں کھا کر اس کا شکر ادا کروں گا اور اپنے نفس کا حق ادا کروں گا، تو اس نیت سے کھانا پینا عبادت بھی بن جاتا ہے، اجر و ثواب کے سبب بھی بن جاتا ہے۔ لیکن آگے ایک لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔